بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، پھر مخمل کا فرش بچھا کر خوشبو بکھیر دی جاتی ہے اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے کہ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا، اور جو لوگ کافر ہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر اونٹ کی گردن جیسے سام اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت آہستہ آہستہ کھاتے رہتے ہیں، اور فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل اور 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جن چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 صدقہ کی کثرت، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 4 کثرت سے تسبیح پڑھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر کو روشن و وسیع کرتی ہیں، اور جن 4 باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 چغلی، نمبر 4 پیشاب کی چھینٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 4 باتیں ناپسند ہیں: نمبر 1 نماز میں کھیلنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرتے وقت باتیں کرنا، نمبر 3 روزے کی حالت میں جمع کرنا، نمبر 4 قبرستان میں ہنسنا۔ محمد بن سماک نے قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس قبرستان کا سکوت اور برابری تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس میں کتنے ہی مغموم و پریشان ہیں، اور ان قبر والوں میں بہت ہی تفاوت ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک کالا سانپ نظر آیا، دوسری جگہ پھر تیسری جگہ قبر کھودی تو ان دونوں میں بھی ویسا ہی سانپ موجود تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو، یہ سانپ اس کے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ موجود پاؤ گے۔ یہ سن کر ان کے ساتھیوں نے دفن کر دیا۔ واپسی میں لوگوں نے اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا، وہ غلہ کی تجارت کرتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے غلہ نکالتا اور اس میں کنکری وغیرہ ملا دیتا تھا۔ قبر کا سانپ اسی کی حرکتوں کا نتیجہ تھا۔ زمین روزانہ 5 مرتبہ اپنے بندے کو پکارتی ہے کہ انسان تو میری پشت پر چلتا ہے اور ایک دن میرے پیٹ میں جائے گا۔ اے انسان، تو میری پشت پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اے انسان، تو میری پشت پر ہنستا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں جا کر روئے گا۔ اے انسان، تم میری پشت پر خوش ہوتا ہے، کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا۔ اے انسان، تم میرے پشت پر گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مدینے میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی محلے میں اس کی بہن رہتی تھی۔ بہن کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا، قبر کھولی، تھیلی مل گئی۔ بھائی نے اس شخص سے کہا، ذرا اور قبر کھولو، میں دیکھوں بہن کا کیا حال ہے، سکون میں ہے۔ قبر کھولی تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قبر کو فوراً بند کر دیا اور گھبرا کر گھر بھاگا اور گھر جا کر والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا۔
والدہ نے منع کیا، لیکن بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی۔ رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازے پر کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتی تھی تاکہ ان باتوں کو دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مردہ چیختا ہے، انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اگر مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے، جلدی کرو جہاں لے جا رہے ہو، مجھ کو جلدی سے دفنا دو تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی مل سکوں۔ اگر مردہ بدکار ہے تو وہ کہتا ہے، جلدی نہ کرو، اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے۔ دفن کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ فام نیلی آنکھوں والے، سر کی جانب سے نماز روکتی ہے، کہتی ہے، ادھر سے نہ آؤ، کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشغول رہتا تھا۔ پیروں کی جانب سے والدین کی اطاعت مانع ہوتی ہے، دائیں جانب سے صدقہ اور بائیں جانب سے روزہ روکتا ہے۔ آج زندگی اور تندرستی میں موقع ہے کہ قبر اور حشر کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں کچھ نہ کر سکے گا۔